خدا کا کلام ہمارے لیے ہے، اس سے پہلے کہ میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ کلام خدا نے مجھے ایک دم سے میرے دل کو چینج کیا۔ میں 2 سنڈے سے، اگر آپ نے فیس بک پر دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے فیس بک پر پچھلے سنڈے اور اس سے پچھلے سنڈے کا میسج سنا ہے؟ فیس بک پہ، یہ تو لائیو والے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دیکھا، تو فیس بک پہ اس لیے پیغامات چھوڑے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں، اور اگر آپ فیس بک پہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو صرف اگر آپ میسج سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل، جو ہمارے چرچ کا چینل ہے مسایہ ٹی وی، آپ اس پر جا سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو چینج کریں گے، مسایہ دا ورلڈ آگے ٹی وی لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پوری دنیا کا ایک ہی مسیحا ہے، نجات دینے والا ایک ہی، چھڑانے والا ہے، ریڈیمر ایک ہی ہے، اور اس کا آنے والے دنوں میں نام چینج کریں گے کیونکہ خدا ہمیں اپنے گھر میں لے کر آیا ہے۔ اس کا نام رکھیں گے دا مسایہ آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا؟ یا اس میں کوئی آگے پیچھے لفظوں کو آگے پیچھے کریں گے جو ٹیکنیکلی اور گرامیٹیکلی ٹھیک ہو، تو یہ میں مشورہ کر کے اپنی ٹیم اور اپنے پاسوں سے پھر اس کا نام ہم چینج کریں گے۔ فی الحال اس کا نام مسایہ ٹی وی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ خدا کے کلام کو اٹھا سکتے ہیں جو پچھلے دنوں آپ نے مس کیا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں بڑے زوردار خدا نے پیغامات دیے ہیں، آپ فیس بک پر اور مسایہ ٹی وی پر آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں بھائی زاہد آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے بھی 2-3 دفعہ وہ آئے، اور جب ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، جب ان کے فریکچر ہونے سے پہلے بھی وہ آئے، اور لاسٹ ٹائم ابھی بھی آئے، ابھی تھوڑے دن پہلے ان کو جاب ملی ہے، ابھی چھٹی نہیں، نیکسٹ سنڈے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر پاسٹر شاکر احمد، انہوں نے بھی پیغامات میں مدد کی اور خدا کا کلام سنانے میں اور خدا کی خدمت گزاری کا کام کیا خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ سو آپ ان پیغامات کو جو ہے مسایہ ٹی وی سے سن سکتے ہیں۔ سو آج ایک دم سے خدا نے جب میرے دل کو چینج کیا اس پیغام کے لیے، میں نے پچھلے 2 سنڈے اینجلز پر تھوڑا سا ہم نے دیکھا، خدا کے فرشتے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ اس یونیورس میں جو ہوا وہ فرشتوں نے کیا، لوسیفر اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ لوسیفر نے سب سے پہلا جو گناہ اس کائنات میں ہوا، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر اس کے دل میں آ گیا، اس کی خواہش جو کبھی ہو نہیں سکتی پوری، اس نے یہ خواہش کی کہ وہ خدا کے تخت سے اوپر اپنا تخت بنائیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سو لاسٹ سنڈے جو ہم نے دیکھا کہ فرشتے ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ آسمان کو 3 حصوں میں خدا نے بانٹا، فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں تھیں 3 حصوں میں خدا نے ان کو رکھا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ خدا کے خدمت گزار فرشتے ہیں۔ آپ پہلا دوسرا نمبر کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جو خدا کے مقرب فرشتہ گیبریل یعنی کہ جبرائیل فرشتہ کے انڈر ہے، اور یہ 1/3 ہے، 1/3۔ اور پھر سیکنڈ جو ہمیں پارٹ نظر آتا ہے فرشتوں کا، وہ میکائیل فرشتے کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی 1/3 ہیں، 1/3۔ اور یہ جنگ کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور جو گیبریل کے ساتھ کا جو پہلا گروہ ہے وہ خدمت کا کام کرتے ہیں، خدا کے حکم کو لے کر جاتے ہیں، اور گیبریل آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کو کلام سناتے ہوئے، خدا کا پیغام دیتے ہوئے۔ اور میکائیل جو ہے وہ خدا کی فوج کا جو لیڈر ہے، اس کا نام میکائیل فرشتہ ہے یا مائیکل جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ لوسیفر اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ اب وہ حصہ خالی ہو چکا ہے کیونکہ وہ 1/3 اوپر سے گر چکے ہیں۔ اوپر میوزک اب ویسے نہیں ہے جیسے پہلے خدا نے کریشن کے سٹارٹ میں کیا تھا، فرشتوں کو بنایا جو ورشپ کرتے تھے، اب وہ گر چکے ہیں۔ آسمان پر
ویسے اب پرستش نہیں ہوتی. اب جب خدا نے پرستش کو دیکھنا ہوتا ہے تو وہ زمین کی طرف رخ کرتا ہے, چرچ کی طرف رخ کرتا ہے, جو رائچس پیپل ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتا ہے. اس لیے زمین پر پرستش کرنا, ورشپ کرنا کتنا ضروری ہے. ہاللیلویا. اور میں نے یہ بھی بتایا, جو میں نے دیکھا ہے کہ آج ورشپ کرنے والے بہت جلد خدا سے دور کیوں ہو جاتے ہیں, کیونکہ ابلیس کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے. وہ قبضہ گروپ ہے, وہ قبضہ جماتا ہے, اور حالانکہ ابلیس کا کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو خدا نے اس کو فضل دیا اور اس پر رحم کیا اور اسے میوزک دیا, اسے سنگنگ دی, پرستش کرنے کا فضل دیا. تو آپ اور مجھ کو بھی جو دیا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جو یسوع مسیح نے توڑوں کی مثال دی ہے, ٹیلنٹس دیے ہیں, یہ خدا کی طرف سے ہے. اس لیے انہیں خدا کے جلال کے لیے خدا کے نام کا استعمال کریں. کبھی بھی اپنا نام اونچا نہ کریں کہ مجھے باجا بڑا اچھا بجانا آتا ہے, مجھے ڈھولک بڑی اچھی بجانی آتی ہے, میں گا بڑا اچھا لیتا ہوں. یہ خدا نے دیا ہے تاکہ آپ اس کی ورشپ کر سکیں. آمین. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا ان کے جلال میں. سو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 3 اس کی ورس نمبر 15 سے ہم پڑھیں گے, بلکہ 14 سے ہم اس کو پڑھیں گے. اور سارا بیٹے آپ آؤ اور اس کو پڑھنے میں مدد کرو. ادھر میرے پاس لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 3 باب 14ویں آیت سے لے کے باب کے آخر تک. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور لدیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے, جو آسمان اور جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے اور نہ گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے, اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کو ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تم بینا ہو جائے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. پس سرگرم ہو اور توبہ کر. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا, اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا, جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آمین. شکریہ. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سب کے کان ہیں. ہاللیلویا. ہاتھ لگائیں کانوں کو, کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں سننے والے کان دیے ہیں. ہاللیلویا. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور خدا کا شکر کریں اور ویلکم کریں. ایک دوسرے کو آپ اٹھ سکتے ہیں ایک لمحہ کے لیے. اور آج ہمارے لیے یہ دن عید سے کم نہیں ہے, کیونکہ 6.5 مہینے کے بعد ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں. ہاللیلویا. لدیکیا کی فرشتے کو یہ لکھا گیا خط ہے, یہ لدیکیا کو دیا گیا. میرے عزیزو,
बुक ऑफ रेवलेशन यानी कि मुकाशफा की किताब, प्रकाशित वाक्या हिंदी में जिसको कहते हैं, 7 कलीसियाओं को ये पैगाम दिए गए। 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में हम देखते हैं कि ये जो पैगामात हैं 7 कलीसियाओं को दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम मुकाशफा की स्टडी करेंगे बुक ऑफ रेवलेशन की, तब हम देखेंगे कि चर्चिज के 7 दौर हैं, आमीन। और हर दौर के लिए, कलीसिया के लिए यीशु मसीह का क्या पैगाम है। और मेरे अजीजों, ये यहाँ पर 7वीं कलीसिया, लास्ट कलीसिया है लौदीकिया। लौदीकिया का मतलब जो है वो ये 2 लफ्जों से मिलकर बना है। यूनानी 2 लफ्जों से ये मिलकर लफ्ज बना है। यूनानी में है लॉर्ड किया। लॉर्ड का मतलब है लोग, और किया का मतलब जो है, दिकिया का मतलब जो है वो है हुकूमत, जिसका मतलब है कि लोगों की हुकूमत। आप इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जमहूरियत आप इसको कह सकते हैं। और मेरे जीतो एक बात याद रखिए, डेमोक्रेसी जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा यीशु मसीह को इस कलीसिया से ये शिकायत क्या है कि ना तू सर्द है और ना तू गर्म है। काश के तू सर्द या गर्म हो, बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक दूंगा। मेरे अजीजों, अभी आने वाले दौर में खुदा ने हमारे सामने एक टारगेट रखा है। मैं आपको बताता हूं, खुदा हमेशा मेरे साथ कलाम करता है कि मैंने मलेशिया तुझे दिया है। और एक पंजाबी की मिसाल है ना, घड़े दे डड्डू या घड़े दी मच्छी है। हम उसी तरह से हैं। बस अपने जो आपका घर है, हम उससे बाहर निकलते नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या कुव्वत पाओगे और क्या करोगे, कैसे गवाही दोगे, कहां जाओगे? पहले गैर कौमों का कैसे, उसकी क्या तरतीब क्या है? सामरिया, यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, दुनिया की इंतहा तक। पहले हमें अपने घर से काम करना है। हम घर के अंदर ही ना रहें। ये चर्च तो खुदा ने हमें दिया है, इससे खुश ना हो। खुदा ने हमें फजल दिया और 8 साल से हम रिवाइवल सिटी स्ट्रीट चर्च के साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तारीफ जाने वाली बात नहीं है, तारीफ जाने वाली बात आगे है जो खुदा ने हमें टारगेट दिया। खुदा ने तो बात की है, सारा मलेशिया मैंने तुझे दिया है, और हम तो सिर्फ ये जो सकमबुद का एरिया है, जलान ईपो का जो एरिया है, इससे आगे निकले नहीं। उसकी वजह क्या है मेरे जीजो? उसकी वजह यही है, लौदीकिया का जो मसला था वो आज हमारी कलीसिया के साथ है। मैंने बताया कि सडनली खुदा ने मेरे इस टॉपिक को बदल दिया, जो मैं आज फिर सुनाने वाला था। जो लास्ट 2 संडे मैंने एंजल्स के बारे में पैगाम दिए, आज भी जो पैगाम था वो फरिश्तों के लिए था, फरिश्तों के ताल्लुक से था। लेकिन आज जो है वो लौदीकिया का जो हाल है, वही हाल रिवाइवल सिटी स्ट्रीट यानी कि हम सब का है। हम ना गर्म हैं ना हम सर्द हैं, हम तो नीम गर्म है। मेरे चीजों, नीम गर्मी जो है ये मौत है, ये ठंडापन है। खुदा यीशु ने कहा कि काश तू सर्द या गर्म होता, पर यीशु तो ये चाहता है कि हम सरगर्म हो। सरगर्म, ठीक है ना? सिर्फ सर का मतलब ये नहीं कि हमारा सारी गर्म हो, है? तबे रहिए कार बच्चियां दे, बुढ़ी दे, है? कलीसिया दे, पादरी कलीसिया दे। इसका मतलब खुदा के काम में सरगर्मी है।
خدا کے کلام کے لیے محبت ہے، انجیل سنانے کے لیے جذبہ ہے۔ ہم کسی بھی حالات میں رہیں، خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز یسوع کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کال، وبا، بیماریاں، دردیں، آفتیں، کون سی چیز ہے؟ میرے عزیزو، یہ چیزیں تو ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہماری نیم گرمی، ہمارا ٹھنڈا پن، ہم کبھی کبھی بڑے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا، ابھی میں جان بوجھ کے اپنے جو ہم نے پریئر گروپ بنایا ہے اس پہ کوئی میسج نہیں دے رہا، میں بھی واچ کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ دعا کو ٹائم دے رہے ہیں، کتنے لوگ کمیٹڈ ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں ہم ایک پریئر ٹیم بنانے والے ہیں، ہاللیلویہ، جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں دعا کرنے والے لوگ چاہیے۔ سرگرم رہیں۔ وہ لائٹ کبھی بھی اچھی نہیں لگتی، ہم اس کو چینج کرتے ہیں، جو کبھی جلتی ہے کبھی بجھ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ خراب ہو گئی، اس کی چوک چیک کرو، اس کا اسٹارٹر چیک کرو، یا اور کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کرو، اور پھر اگر سمجھ نہیں آئے تو پھر بھائی شاکر کو فون کرو۔ تو ایسی تو لائٹ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو ہم خدا کے گھر میں جو کام کرنے کے لیے ہیں، میرے عزیزو، کیسے ممکن ہے؟ ہم 1 2 4 مہینے تو ہم بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں۔ خدا نے جو ہمیں ٹارگٹ دیا ہے وہ ساری دنیا کا ہے۔ آپ اور میں ساری دنیا کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چرچ میں کبھی کبھی ورشپ پوری ٹیم ہو جاتی ہے، بڑی اچھی ٹیم ہے، ہمیں اچھا کوئی خادم مل جاتا ہے، میسج سنانے والا، دعا کرنے والا، یا کبھی کبھی جب میں بھی خدا کی خدمت کرتا ہوں تو ہم اس بات سے ہم جو ہے وہ کیا کہیں کہ سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھ جائیں، یہ ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے زیادہ کی توقع کرنی چاہیے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم نے کپوں کے لیے جگہ بک کر دی ہے۔ بہت سارے عزیزوں کو پتہ ہے، میں نے تصویریں اور ویڈیو بھیجی ہے، اور ایک خوبصورت ہال ہے جس کے 2 حصے ہیں، اور ہم وہاں پر خدا کا کلام سب سے پہلے رکھیں گے، ایونجلزم، ٹیچنگ، سب سے پہلے تو ٹیچنگ ہے، پھر پریچنگ ہے، اور بعد میں ہیلنگ کا کام ہے۔ یسوع مسیح نے 3 طرح کے کام کیے۔ یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے، پہلے وہ ٹیچنگ ہے، پھر پریچنگ ہے، اور پھر ہیلنگ ہے۔ لوگ الٹا کام کرتے ہیں، پہلے ہیلنگ، پھر پریچنگ، پھر ٹیچنگ، اور اس لیے تو آج چرچز کی حالات جو ہے، حالت بری ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، ہم وہاں پر اس جگہ کو ملٹی پرپس کے لیے استعمال کریں گے۔ وہاں سب سے پہلا ٹارگٹ تو لوگوں کو، خاندانوں کو مضبوط کرنا خدا کے کلام میں، اور سیکنڈلی ہم کچھ ویلفیئر کے کام وہاں پر کریں گے۔ میں ابھی اناؤنس اس کو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کاپی کرتے ہیں اور سارے کام کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو بات آپ کو اور مجھے دی گئی ہے کلام میں، بہت دفعہ خدا نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھ، اس بات کو ہیڈنلی اپنے اندر رکھ، اور ہم نے اس کو سب لوگوں تک نہیں پھیلایا۔ اگر آپ سے میں نے شیئر کیا تو اس لیے کہ ہم سب ایک بدن کا حصہ ہیں، اور خدا نے یہ جو ویژن ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اور کیسے کریں گے؟ جب ہم سرگرم رہیں گے۔ میرے عزیزو، جب بھی خدا نے اپنے خادموں کو بلایا ہے تو خدا نے آگ میں سے ہو کر بلایا، آگ کے وسیلہ سے جواب دیا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب خدا نے موسیٰ کو بلایا تو تب لوگ غلامی میں تھے۔ اگر آپ اور میں کچھ خدا کے جلال کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو موسیٰ کی کالنگ کو دیکھیں، خدا نے کس طرح سے موسیٰ کو بلایا۔ خدا خواب میں بھی تو اسے دکھائی دے سکتا تھا، خدا اس کے دل میں ڈال سکتا تھا، پر خدا کا جو بڑا منصوبہ ہے اس کے لیے ضرورت تھی کہ خدا ایک الگ اور انوکھے انداز میں اپنے بندہ پر ظاہر ہو۔ آج بھی میرے عزیزو، ہم خدا کا ایک بڑا کام کرنے کے لیے ہیں۔ ضرورت ہے
खुदा से फजल मांगे कि खुदा जैसे तू मूसा पर जाहिर हुआ, और मूसा पर खुदा कैसे जाहिर हुआ था, जोर से बोले, है बोले कोई, जोर से बोले, आग की भट्टी में से, जोर से बोले आग की भट्टी, एक दफा फिर बोले आग की भट्टी। खुदा अपने बंदा के साथ हम कलाम हुआ, रूबरू हुआ, खुदा ने उससे बातें की आग में से होकर। इससे पहले कि हम किसी काम को करने के लिए तैयार हों, हमें आग का तजर्बा चाहिए। खुदा की आग की हमें जरूरत है, क्योंकि मूसा के लिए एक बड़ा चैलेंज एक इंसान ये कर नहीं सकता। उसके लिए खुदा ने उसके लिए अनोखा मंसूबा बनाया। अगर आपके दिल में कोई मंसूबा है, खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया को गुनाह की गुलामी से निकालना चाहते हैं, तो मेरे जीजो, इससे पहले कि आप लोगों के पास जाएं और उनको कलाम सुनाएं, सबसे पहले खुदा के साथ रूबरू हों, आग का तजर्बा अपनी जिंदगी में हासिल करें। आग जो भट्टी को के ऊपर जाहिर हुई, आग जो उस पेड़ पर या उस दरख्त पर जाहिर हुई, मेरे जीजो, उसी तरह खुदा की आग हम पर आए। और इस चर्च को आग की जरूरत है, सरगर्मी की जरूरत है। हमारे चर्च में इन 8 सालों में बहुत सारे हमने काम किए, इवेंट्स किए, हमने नए नए काम किए, तजर्बात किए, खिदमत करने वाले लोग खड़े हुए, पर एक मेरी दिली ख्वाहिश जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। मेरी ख्वाहिश है कि हर एक कलीसिया का शख्स, खा वो बूढ़ा हो, खा वो जवान हो, बच्चा हो, आग से भर जाए, रूह कुदस की आग से भर जाए और गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करे, रूह कुदस का बपतिस्मा उसे मिले। हालेलुया, रिबा का सिंदे रे शिखा रबा। मेरे जीजो, आपको बताता हूँ, रूह कुदस की आग कभी आपको ठंडा नहीं होने देगी, आपको नींद गर्म नहीं होने देगी। वो लोग जल्दी ठंडे और नींद गर्म हो जाते हैं जो रूह कुदस से मामूर नहीं, जिन्हें होली स्पिरिट बैप्टिज्म का तजर्बा नहीं अपनी जिंदगी में। वो ज्यादा दुआ नहीं कर सकते, वो ज्यादा कलाम नहीं पढ़ सकते। खुदा ने अपने बंदा मूसा को आग का तजर्बा दिया, इसी सबब से वो खुदा के हुजूर कई कई दिन उसके तजर्बे में ही आया। कई कई दिन, कई दफा वो 40 दिन तक खुदा के हुजूर पड़ा रहता। जब तक हमें आग यानी कि पाकरू का, होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरी और आपकी कोई कॉलिंग भी नहीं है, ये बात याद रखें। खुदा की तरफ से कोई कॉलिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक इंसान की सोच हो सकती है। खुदा की कॉलिंग नहीं, खुदा की बुलाहट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बुलाहट, तो उसके लिए खुदा से फजल मांगे कि वो आप पर जाहिर हो और आग आपके ऊपर आके ठहर जाए। गुनाहों की माफी के लिए, ये आपको बताता हूं कि जो मिस्र की गुलामी है, इसको तमसील के तौर से कहा जाता है कि ये गुनाह की गुलामी है। मूसा को तजर्बा दिया आग का, और वो आग लेकर दोबारा मिस्र को गया और खुदा की कौम को वहां से निकाल कर लेकर आया। बगैर रूह कुदस के मुनादी करना, बगैर रूह कुदस के खुदा का काम करना, मेरे जीजो, ये ऐसे ही है। आपको पता है, पहला जो काहिन था, हारून काहिन, इस्राएल का काहिन, उसके 2 बेटे खुदा के हुजूर ओपरी आग लेकर चले गए, नदब और अबीहू, और खुदा को गुस्सा आया ओपरी आग लेकर,
یہ میرے گھر میں آ گئے اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور ان دونوں کو خدا کی آگ نے اسی جگہ پر مار ڈالا۔ ہم اپنے اندر اوپری آگ رکھتے ہیں دکھاوے کی، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، یہ خطرناک ہے۔ روح القدس سے معمور ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوئیل کی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں، آخری دور میں خدا ہر فرد و بشر پر اپنے روح میں سے ڈالے گا۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، بڈھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے، غلام، لونڈیاں، ہر ایک شخص روح القدس کی قدرت کو دے سکتا ہے۔ ہاللیلویا، زوردار تالیوں سے خدا کا شکر کریں۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہم ٹھنڈے رہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا کے کام کو نہ کریں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کو رکاوٹ مت سمجھیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کی کریے کہ کاموں بھی تو کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا نے آپ کو کام دیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے کام کے وسیلہ سے جہاں جہاں آپ کو لے کے جائے وہاں تک لوگ نجات پائیں۔ آمین۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ جب میں نے 99 میں نا اپنی منسٹری شروع کی، ہلو مائک ذرا چینج کر دیں۔ 99 میں جب میں نے منسٹری شروع کی تب میں ایک ہوٹل میں جاب کرتا تھا، ریسٹورنٹ میں۔ تو وہاں پر تو نہ سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی اور نہ ہی کسی اور خاص دن کو میں چھٹی کر سکتا تھا۔ پر خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ اسی ڈیوٹی کے دوران بعض اوقات مجھے 16 گھنٹے وہاں پر ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی۔ تو میرے عزیزوں، میں نے وہاں پر ایک اپنے چرچ اوپن کرنے کے بعد، اپنی منسٹری سٹارٹ کرنے کے بعد تقریباً 6 مہینے یا 8 مہینے جاب کی اسی ایک ریسٹورنٹ میں۔ اور سنڈے بڑی مشکل سے میں مارننگ چرچ کر کے تو چلے جاتا اور پھر اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا، پورا ہفتہ بڑا ٹائٹ گزرتا، ٹائم ہوتا نہیں۔ ایک بندہ 12 سے 16 گھنٹے جب جاب کرے، کیونکہ وہ میرا ریسٹورنٹ جو تھا وہ نیا تھا، زیادہ ٹائم دینا پڑتا تھا۔ تو کیا ہوا، وہاں پر اسی وقت کے دوران کچھ نوجوانوں نے توبہ کی جو میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور بڑی سردی ہوتی تھی۔ لاہور کی ٹھنڈ آپ کو پتہ ہے، دسمبر میں، جنوری میں بڑی زیادہ مائنس سم ٹائم 2-3 پر بھی چلے جاتا ہے، اور پچھلے دنوں تو اس سے بھی زیادہ گر گیا تھا۔ اور ہم باہر لبرٹی میں ریسٹورنٹ تھا، تو ہم باہر روڈ پہ ہمارا کام ہوتا تھا۔ تو ہم ساتھ ساتھ کھڑے رہتے، نوجوان کرسچن لڑکے تھے میرے ساتھ، تو انہوں نے توبہ کی۔ اسی طرح ان میں سے چند ایک لوگ جو تھے نوجوان، وہ خدمت کے لیے کھڑے ہوئے، ہاللیلویا۔ اور آج بھی وہ 20 سال گزرنے کے بعد خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کام کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب روح القدس کی آگ آپ کے اندر ہے، خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ آمین۔ اس لیے خدا سے فضل مانگے کہ خدا ہمیں آگ کا تجربہ دے۔ اور پھر دوسری دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پہ ہے، لیکن ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے ایلیا کا۔ اگر آپ فرسٹ کنگ آپ دیکھیں چیپٹر نمبر 18 کو، پہلا سلاطین اس کے 18ویں باب کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایلیا نظر آتا ہے جو بال کے 450 پجاریوں کے ساتھ اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کے ایک سور میں ہیں، خدا کی آگ آپ کے اندر لگی ہوئی ہے، خدا کی غیرت، خدا کی محبت سے آپ بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر ترس ہے کہ آپ اپنے خدا کے لیے اور خدا کی قوم کے لیے کچھ کریں جو برگشتہ ہو گئی، جو بیک سلائیڈ ہو گئی۔ اسرائیل بیک سلائیڈ ہو چکے تھے، تب بھی خدا نے ایلیا کو آگ سے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں نا ساری سٹوری کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ توبہ کریں جیسے موسیٰ کے دور میں وہ گناہ سے نکل آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آگ آپ کے اندر ہو۔
होली स्पिरिट किया, और सेकंड जब आप किसी बैक स्लाइड को, बरगश्ता को वापस लाना चाहते हैं, जो इंतहाई मुश्किल काम है, जो एक मुर्दा को जिंदा करने के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग जो पहले चर्च का हिस्सा थे, ईमानदार थे, अब दुनियादारी में चले गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आए हमारे अजीज प्यारे बहन भाई, तो मेरे जीजों उसके लिए ज़रूरत है कि पाक रूह की आग हमारी जिंदगी में लगी रहे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूह कुदस और रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। सो आओ जीजो रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाए, आग के बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाए। बपतिस्मे का मतलब है पूरे तौर से किसी चीज में डूब जाना, किसी चीज के तापे अपने आप को कर देना, पूरे तौर से सर से लेके पांव के तलवे तक। सो आओ जीजो, जितने लोग अभी तक रूह कुदस से मामूर नहीं हुए, मेरी आपसे गुजारिश है दुआ करना शुरू करें, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ ये सकमबुद का चर्च नहीं है, एक इलाका नहीं है। मेरा और आपका जो टारगेट है वो पूरा मलेशिया है। खुदा हमें मलेशिया में लेकर आया है। हालेलुया। और हमने ईमान से कदम बढ़ाया है, और जलानीपो से हटकर हम अब किपोंग की तरफ चले गए हैं, और कपोंग से अब हमारा नेक्स्ट जो है आने वाला एक और टारगेट है, हम अगले साल उस इलाके पर भी कब्जा करने वाले हैं। हालेलुया। सो आपकी दुआ की ज़रूरत है, और जितने लोगों ने दुआ छोड़ दी है, जितने लोगों ने इस ग्रुप को लेफ्ट किया है, वो दोबारा से मुझे कांटेक्ट करें, हम आपको इस ग्रुप पे वापस लेकर आएंगे, और इसको हम अच्छे तौर से जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे पहले से ज़्यादा, ताकि हम और ज़्यादा दुआ कर सकें, क्योंकि हमारी जंग जो है वो शरारत की रूहानी फौजों से है। हालेलुया। और उसके लिए जो है, उसके लिए जवाब जो है, उसके लिए जो फतह का राज जो है वो रूह कुदस की आग है। जब आग आती है तब ही मेरे जीजो लोग मिस्र की गुलामी से निकल सकते हैं। जब आग आती है, जैसे एलिया के दौर में कौम बरगश्ता हो गई थी, बरगश्ता लोग वापस आ जाते हैं। हालेलुया। और खुदा उनकी हमद होती है, खुदा उनकी सितारिश होती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद हमारी जिंदगी में रूह कुद्स की आग को नाज़िल कर, और रिवाइवल सिटी स्ट्रीट जो है ये रूह कुद्स की आग से भर जाए, और आग और खुदा के रूह की सरगर्मी, खुदा के काम को करने का जज्बा कभी भी हमारे अंदर से खत्म ना हो। हालेलुया। और हम दिन रात उसका काम करें, दिन रात उसका काम करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आओ मेरे जीजो दुआ करना शुरू करें। चैनल में जितने भी आप हैं अपने हाथ उठाएं और बुलंद आवाज से दुआ करें। जितने भी यहाँ पर हैं, मैंने सबके लिए कहा है, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। बूढ़ा तो कोई है नहीं, लेकिन जितने भी यहाँ पर जवान हैं, सब बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें और कहें कि खुदा हमें सरगर्म कर दे, हमें सरगर्म कर दे। कहीं ऐसा ना हो जैसे यीशु तूने लुदीसिया की कलीसिया को कहा कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। मेरे जीजो, ये यीशु के मुंह से निकलने से मुराद है हलाकत, मौत, जहन्नम, हमेशा हमेशा के लिए खुदा से दूरी। मेरे जीजो, ये खतरनाक हालत है, इसलिए तौबा करें और सरगर्म हो जाएं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को मशवरा दिया कि अपने गुनाह से तौबा कर। मैं तुझे सलाह देता हूं, आग में तपाया हुआ सोना यानी कि कलाम, ईमान मुझसे ले ले। हालेलुया, हालेलुया। सफेद पोशाक ले ले, सफेद पोशाक ले ले, सोना ले ले, दौलतमंद हो जाए, पोशाक ले ले, सफेद पोशाक ले ले, ताकि तू कभी नंगा न रहे, तुझे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। और मेरे जीजो, खुदा यीशु कहता है मुझे आंख में लगाने के लिए सुरमा दे, हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं, हम रूहानी तौर से फोकस कर सकें, हम रूहानी तौर से देख सकें।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आओ सब लोग खुदा के पाक रूह के लिए मेहनत करना शुरू करें। मेरी गुजारिश है, सब दुआ करना शुरू करें बुलंद आवाज से। अगर आपके पास जुबान है, अगर आपको खुदा ने गला दिया है, तो होंठ दिए, तो उसका इस्तेमाल भी कीजिए यीशु के नाम के लिए। सब जुबानें खोजें। जब तक आप बुलंद आवाज से दुआ नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पाक